قدیم زمانے کی بات ہے، ایک دور ایسا آیا جب لوگ اپنی خواہشات میں اتنے مگن ہو گئے کہ اللہ کی عبادت اور نیکی کی یاد ان سے دور ہو گئی تھی۔ لوگوں کے دل سخت اور ضدی ہو گئے تھے اور معاشرہ ظلم و زیادتی سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں اللہ نے اپنی رحمت اور ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا جس کا نام علیہ السلام تھا۔ علیہ السلام ایک نیک عاجز اور صبور نبی تھے۔ ان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا اور وہ ہر وقت لوگوں کو اللہ کی رضا کی طرف بلاتے رہتے۔ ان کی زبان میں شیرینی اور حکمت تھی اور ان کے عمل میں مثال قائم تھی۔ جب بھی وہ بولتے لوگ غور کرتے کیونکہ ان کے کلمات میں سچائی اور نیکی کی جھلک ہوتی تھی۔ علیہ السلام کے والد کا نام زکریا علیہ السلام تھا۔ زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کی تربیت میں اللہ کی تعلیمات پر زور دیا۔ علیہ السلام بچپن سے ہی نیک اور صبور تھے اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دن علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور ظلم و زیادتی سے بچنے کی تعلیم دیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد زکریا علیہ السلام کو سنایا تو زکریا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا، بیٹے، یہ اللہ کی نشانی ہے، تمہیں اپنی زندگی نیکی اور صبر کے ساتھ گزارنی ہے۔ تمہارے نصیب میں اللہ کی رضا کے لیے بڑے کام ہیں۔ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز لوگوں کی اصلاح سے کیا۔ وہ بازاروں میں جاتے، گاؤں کے میدانوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھاتے اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے۔ وہ کہتے، اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ظلم، فریب اور زیادتی سے دور رہو۔ نیکی اختیار کرو اور دلوں میں محبت پیدا کرو۔ لیکن ہر شخص علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ لوگ سخت دل اور ضدی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری اور علیہ السلام کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے۔ وہ کہتے، ہمیں کسی نبی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، ہم اپنے طریقے سے خوش رہیں گے۔ یہ دیکھ کر علیہ السلام کو دکھ ہوا، لیکن وہ صبر کرتے رہے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے بھی لوگوں کو سبق دیا۔ وہ کبھی جھوٹ یا دھوکہ استعمال نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد علیہ السلام نے ایک بڑے اجتماع میں لوگوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی عبادت کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہر نیک بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ جو لوگ نیکی اختیار کریں اور ظلم سے بچیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ متاثر ہوئے اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن کچھ لوگ حسد اور بغض میں مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ علیہ السلام کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتری نہ۔ وہ سازشیں کرنے لگے تاکہ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں۔ ایک دن انہوں نے علیہ السلام کو ایک سنسان مقام پر بلایا اور منصوبہ بنایا کہ ان سے چھپ کر انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ہر آزمائش کا سامنا کرتے رہے۔ علیہ السلام نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے ہمیشہ معافی اور نیکی کے راستے کو اختیار کیا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ لوگوں کو سبق سکھانے اور انہیں اللہ کی رضا کی طرف بلانے میں گزرا۔ ایک دن علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا جو گناہ کی طرف مائل تھا۔ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا، بیٹے، دیکھو، دنیا فانی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گناہ سے بچو اور نیکی اختیار کرو۔ نوجوان نے پہلے تو ہنستے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، لیکن علیہ السلام کی نرمی اور حکمت نے اس کے دل کو بدل دیا۔ اس نے توبہ کی اور نیکی کے راستے پر چلنے لگا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نیکی اور صبر کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ ہر نیک بندے کی مدد کرتا ہے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔
علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کی اصلاح اور لوگوں کو سچائی کی طرف بلانے کے عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکت دے اور ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ ایک دن علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر، نیکی اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا، جو لوگ صبر کرتے ہیں، نیکی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں سکون اور زندگی میں خوشحالی عطا کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور علیہ السلام کی تعلیمات کے اثر سے کئی لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ وہ ظلم اور زیادتی سے دور ہو گئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ان کے دلوں میں سکون اور محبت پیدا ہوئی۔ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ لوگوں کی رہنمائی اور اللہ کی عبادت میں گزرا۔ وہ نہ صرف اپنی قوم کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مثال بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کی نیکی، صبر اور محبت کو قبول کیا اور ان کے نصیب میں برکت عطا فرمائی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کامیابی کا راستہ ہے۔ نیکی اور عدل انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ معافی اور محبت سے دلوں میں سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ ہر آزمائش میں اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مصیبت عارضی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والا آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات، عمل اور محبت آج بھی ہم سب کے لیے سبق آموز ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک نیک اور صابر انسان اپنے اعمال سے دوسروں کی زندگی بدل سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کر کے ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ یہ کہانی بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مثال ہے کہ صبر، نیکی، اللہ پر ایمان اور محبت ہمیشہ انسان کو کامیابی کی راہ پر لے جاتی ہے۔ علیہ السلام کی زندگی ایک روشن چراغ کی طرح ہے جو ہر دور میں لوگوں کے لیے رہنمائی اور سکون کا سبب بنی رہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اردو سٹوری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔